بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حکومت نے اس سال ترجمہ القرآن کا ایک مضمون چھٹی سے لے کر 12ویں جماعت تک لازمی قرار دے دیا ہے، جس میں جماعت 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں ان میں ترجمے کے لیے کچھ صورتیں دی گئی ہیں۔ اس سال انہوں نے جماعت 9ویں اور 11ویں کے لیے ترجمہ القرآن کا ایک سبجیکٹ، ایک مضمون انہوں نے مقرر کیا ہے۔ تو اس میں کچھ آیات ہیں جو ترجمے کے لیے انہوں نے دی گئی ہیں، صورتوں میں سے مخصوص صورتیں ہیں، پھر مخصوص ہی آیات ہیں۔ ان میں سے آج ہم نے ایک عربی جو سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 1 سے 5 کا آسان ترجمہ ہم نے کرنا ہے، کیونکہ بچوں کو ترجمہ کرنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم طلباء کے لیے آسان سے آسان ترجمہ ان کے سامنے کریں، تاکہ انہیں اس مضمون میں دلچسپی پیدا ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک بات طلباء آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم عربی میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ عربی کے الفاظ تقریباً 60 سے 70% الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ ان الفاظ کو ذہن میں رکھیں گے کہ وہی الفاظ ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر آپ رٹا لگائیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ تو میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو آسان ترجمہ سکھا دوں، تاکہ وہ لفظ کہیں پر بھی آئے تو آپ نے اس کا ترجمہ اسی کے مطابق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 1 تا 5 ان کا ترجمہ آج ہم نے سیکھنا ہے، اور آپ کوشش کیجئے گا کہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں جس انداز سے آپ نے اس انداز کو، الفاظ کو ذہن میں رکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے ترجمہ آسان ہو جائے گا۔ چلیں آئیں اب ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، وہ الفاظ جن میں اس طرح کے وہ حروف الگ الگ ہیں۔ مثلا ہم اس میں الف الگ پڑھیں گے، لام الگ پڑھیں گے، میم الگ پڑھیں گے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، تو ان کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے، اور ان کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا، اور اگر بتایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک یہ راز ہے، جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بتایا، جو کہتے ہیں بتایا تو وہ بھی ایک راز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے بھی اس کو اسی طرح نقل کر آج تک اسی طرح پڑھتے ہیں، تو اسے الف لام میم ہی پڑھیں گے، اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ آگے ہے ذالکا۔ ذالکا کا مطلب ہوتا ہے یہ، ذالکا کا مطلب ہے، ترجمہ اس کا ہے یہ۔ کتاب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کتاب، تو اس کا ترجمہ ہم کتاب ہی کریں گے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ کتاب، ترجمہ ہوگا یہ کتاب۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور ریب کا مطلب ہوتا ہے شک۔ اب ترجمہ ہوگا یہ ایسی کتاب ہے کہ نہیں ہے شک فی ہی، اس میں۔ اس میں، فی ہی، اس میں، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدن، ہدایت ہے، متقین، للمتقین، متقین کے لیے۔ اب اس میں دیکھیں، ہم نے یہاں تک یہ ترجمہ کیا ہے۔ متقین کے لیے۔ اب اس میں الفاظ دیکھیں، ہم نے کتنے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ کتاب کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم، اور لا ریب، یہ میں سمجھانے کے لیے کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ نام بھی رکھا جاتا ہے لا ریب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے شک نہیں ہے، نہیں ہے شک فی ہی، اس میں۔
ہدن کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہدایت، ہدایت کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، تو ہدن کا مطلب ہوگا ہدایت، اور متقین یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں متقی لوگ۔ تو اب اس کا ترجمہ ہم دوبارہ کریں گے۔ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے، لا ریب فیہ، نہیں ہے شک اس میں، اور یہ ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے۔ آگے الذین، الذین کا مطلب اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو لوگ، جو لوگ، الذین جو لوگ، یعنی اب آگے متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ متقی ہوتے کون ہیں۔ متقی کہتے ہیں وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں بالغیبی، غیب پر، اب غیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم اردو میں، ایمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیبی، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ واو کا ترجمہ کرتے ہیں اور، واو جہاں کہیں پر بھی آئے گا اس کا ترجمہ تو اور۔ یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، اب دیکھیں قائم کرنا یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، صلاۃ کا لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں نماز، وہ قائم کرتے ہیں نماز، یقیمون و یقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز۔ ومما، واو پھر آ گیا، اس کا ترجمہ کریں گے اور، مما اس میں سے، یہ اصل میں دو لفظ ہیں مما، یہ میں یہاں پر اس کو وضاحت کرنے لگا اس کی، یہ دو الفاظ ہیں من اور ما۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ما چیز کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو لفظ ہیں، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے من سے، ما جو کچھ بھی ہے، جو چیز بھی، ومما اور اس میں سے، ومما اور اس میں سے، رزقنا، رزق کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، رزقنا جو رزق ہم نے دیا، ہم انہیں ہم نے رزق دیا، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب ترجمہ دوبارہ یہاں سے کریں گے، جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر، و یقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے رزقناہم جو رزق ہم نے انہیں دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور ینفقون کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں جیسا ہم کہتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آگے والذین، پھر وہی جو ہم نے یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہے، والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما، ما کا لفظ جہاں کہیں پر بھی آتا ہے اس کا ترجمہ عام طور پر چیز کے معنوں میں ان چیزوں پر یا اس پر، انزلہ اردو میں استعمال کرتے ہیں نازل ہونا، انزلہ نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، نازل کیا گیا، انزلہ نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، یعنی اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں ایمان لانا، نازل ہونا، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وما اور ان چیزوں پر یا اس چیز پر، انزلہ جو نازل
کیا گیا، من قبلی کا، من کا مطلب سے، قبل اردو میں استعمال کرتے ہیں قبل اس سے، یعنی پہلے اس سے، ٹھیک ہے؟ تو من قبلی کا لفظ جہاں حرف کا جہاں کہیں پر بھی آ جاتا ہے کاف، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ، مخاطب کے لیے کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ من قبلی کا، آپ سے پہلے، اب قبل کا مطلب پہلے، اب لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کا آپ، ٹھیک ہے؟ یعنی جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یہ من کا مطلب سے اور قبل کا مطلب پہلے کا آپ سے، تو ہم یہاں بامحاورہ ترجمہ بھی اس کا کریں گے، بامحاورہ ترجمہ ہم کریں گے، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی جب آپ سے پہلے انبیاء پر کتاب نازل ہوئی ہیں، کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرتی، اور اب آخرت کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں آخرت پر، اور آخرت پر ہم وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یقین بھی دیکھیں اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں قاف اور نون، یہ جہاں کہیں پر بھی آتا ہے عام طور پر یقین کے معنی میں ہوتا ہے یوقنون، اور وہ یقین رکھتے ہیں کس چیز پر؟ آخرت پر، کہ آخرت کا دن ایک نہ ایک دن، مرنے کے بعد کا جو دن ہے وہ آخرت کا ہے۔ اولئک، یہی لوگ، لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں، یہی لوگ، اولئک یہی لوگ ہیں، یا یہی وہ لوگ ہیں، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، علی کا مطلب پر، ہدن ہدایت، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ من ربہم، من کا مطلب ہوتا ہے سے، رب اردو میں استعمال کرتے ہیں رب، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پر ہم کا ترجمہ کریں گے اپنے، اب یہاں پر اس کا ترجمہ ہم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، کی طرف سے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم جو مفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں سے ہم دوبارہ ترجمہ کریں گے، والذین، اور جو لوگ یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور ان چیزوں پر بھی جو نازل کیا گیا من قبلی کا، آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرتی، اور آخرت پر بھی ہم وہ لوگ یقینون، یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ہدن، جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ آج کے لیے ہماری یہ آیتیں تھیں، باقی اس کے آگے والی آیتیں انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے۔